اور اس کو میں سمجھانے کے لیے اسے خواب کا سہارا لیتا ہوں جو مناقب موفق میں موجود ہے۔ حضرت امام صاحب نے خواب دیکھی اور اپنے شاگرد سے کہا جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب کی تعبیر پوچھو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور میں نے جمع کی ہیں۔ یہ خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ امام صاحب کو تعجب کس بات پہ تھا؟ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم محفوظ بھی ہوتا ہے اور جسم زندہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جسم بولیے نا محفوظ بھی ہوتا ہے، زندہ صرف وہ بولیں گے ان کا عقیدہ، جن کا عقیدہ نہیں وہ نہ بولے، جن کا عقیدہ نہیں وہ کیوں بولے؟ بھائی ہم کسی پر جبر تھوڑے کرتے، ہمارے عقیدے والے بولے، جن کا نہیں عقیدہ ہم کو بالکل مجبور نہیں کرتے۔ امت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت دیوبند کا احناف کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد محفوظ بھی ہے اور جسد زندہ بھی ہے۔ تو جب زندہ ہے محفوظ ہے تو پھر ہڈیاں بکھری کیسے ہیں؟ تعجب تو ہونا چاہیے نا۔ یہ خواب دیکھی اور تعبیر کے لیے اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا۔ امام صاحب کے اس طرز عمل سے ہماری ایک نئی راہ کھلتی ہے۔ امام صاحب کتنے بڑے عالم تھے، امام ابن سیرین سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ تھے، لیکن تعبیر کے فن کے امام ابن سیرین تھے۔ فرمایا تعبیر میں نہیں بتاتا، جاؤ ابن سیرین سے پوچھ کرو۔ ہمارے امام نے سبق دیا ہے کہ جو بندہ جس فن کا ہو اس فن میں رجوع اس سے رکھنا چاہیے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ شاگرد نے کہا جس نے دیکھی ہے، منع کیا کہ نہ بتا۔ فرمایا اچھا تم نہ بتاؤ یہ خواب امام حنیفہ کا آپ کا کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ خواب اسے دیکھ اور کون دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نہیں دیکھی۔ فرمایا پہ جاؤ امام صاحب جا کر مبارک دو کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے نا، اس کے جمع کرنے کا خدا کام تم سے ہے۔